بروس لی، جسے ساری دنیا طاقتور ترین انسانوں میں سے ایک مانتی ہے۔ اس میں اتنی طاقت تھی، اگر بروس لی صرف 3 انچ کی دوری سے بھی کسی انسان پر وار کرتے تو وہ 9 سے 10 فیٹ کی دوری پر جا گیا تھا۔ ایم ایچ ایکسپلورر کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ 27 نومبر 1940 کو امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں ایک چینی خاندان میں پیدا ہونے والا بروس لی، جسے مارشل آرٹس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، اس نے نہ صرف مارشل آرٹس کی دنیا میں نام کمایا بلکہ فلم انڈسٹری میں بھی وہ ایک سٹار کا درجہ رکھتے تھے، جس میں 1973 میں ریلیز دی وے آف دی ڈریگن کافی زیادہ مشہور ہے۔ بروس لی کے بیوی کے مطابق بروس لی مارشل آرٹس کو لے کر کافی زیادہ جنونی تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بروس لی روزانہ 5000 پنچ، 1000 ککس، 8 کلومیٹر رننگ اور 15 کلومیٹر سائیکلنگ کیا کرتا تھا۔ اس کی کک اور موقع کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہوتی تھی کہ اس دور میں ایجاد کیمرے اس کی رفتار کو واضح دکھا نہیں پاتے تھے، اس لیے وہ فلموں میں اگر اپنی اصل رفتار سے فائٹ کرتا تو لوگوں کو صرف اس کا دھندلا سا سایہ نظر آتا۔ اس لیے فلموں میں کیمرہ مین کی درخواست پر اس نے ہمیشہ ہی اپنی اصل رفتار سے ہٹ کر ایکشن سین ریکارڈ کیا۔ عام طور پر مارشل آرٹسٹ پریکٹس کے دوران 35 سے 75 کے جی کا پنچنگ بیگ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بروس لی 150 کے جی کا پنچنگ بیگ استعمال کرتے تھے، کیونکہ ہلکے باکسنگ بیگ اس کے ککس اور پنچ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اس کے علاوہ بروس لی اپنے نان چاقو سے 725 کے جی کا فورس پیدا کر سکتے تھے، جو کہ کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی ہے۔ یہ نان چاقو کا اتنا ایکسپرٹ تھا کہ ان سے ٹیبل ٹینس بھی کھیل لیا کرتا تھا، اور یہاں تک کہ بروس لی فضا میں ماچس کی تیلی اڑا کر نن چاقوؤں کو گھما کر اس تیلی کو آگ لگا دیا کرتا تھا۔ یہ انسان اتنا تیز تراز تھا کہ چاپ سٹک یعنی جس سے نوڈلز کھاتے ہیں، بروس لی اس کے استعمال سے فضا میں چاول اڑا کر ان چھوٹے چھوٹے دانوں کو چاپ سٹک سے ہی پکڑ لیا کرتا تھا، اور آج تک انسانی تاریخ میں بروس لی کے سوا کوئی بھی 1 انچ پنچ نہیں مار سکا۔ یہ بروس لی کی ہی خصوصیت تھی کہ وہ 1 انچ کے فاصلے سے مکہ مار کر سخت لکڑی کا بورڈ توڑ دیا کرتا تھا، اور اچھے بھلے تندرست آدمی کو 1 انچ کے فاصلے سے مکہ مار کر دور گرا دیا کرتا۔ ویسے تو ہم 2 ہاتھوں کا استعمال کر کے پش اپ کرتے ہیں، لیکن بروس لی 1 انگلی اور 1 انگوٹھے کی مدد سے پش اپس کرنے میں ماہر تھا۔ عظیم باکسر محمد علی سے وزن میں آدھا ہونے کے باوجود بروس لی کے مکے میں محمد علی کے مکے جتنی طاقت موجود تھی۔ بروس لی کا 1 پنچ 148 کے جی کی طاقت پیدا کر سکتا تھا۔ اس کی زندگی کی ایک ادھوری خواہش یہ تھی کہ بروس لی محمد علی سے لڑنا چاہتے تھے۔ ایک وقت جب بروس لی 17 سال کے تھے تو ہانگ کانگ میں 12 سکولز کے مابین باکسنگ کا مقابلہ ہوا تھا، جس میں بروس لی نے بھی حصہ لیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی باکسنگ نہیں سیکھی، لیکن اس کے باوجود بروس لی نے یہ مقابلہ جیت لیا۔ ایک وقت ایک سیریز کے اسکرپٹ میں اسے اپنے مخالف کردار سے لڑنا تھا اور یہ لڑائی ہارنا تھی، لیکن بروس لی کو سیریز یا اسکرین کی خاطر بھی لڑائی ہارنا برداشت نہ تھی، لہٰذا ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کی درخواست کے باوجود اس نے ہارنے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف سیریز چھوڑنے کی دھمکی دے دی بلکہ غصے میں آ کر اس نے مخالف کو حقیقی زندگی میں لڑنے کا چیلنج بھی دے دیا، تو اس لیے مجبوراً اسکرپٹ میں کچھ چینجز کر کے سیریز میں وہ لڑائی بنا کسی ہار جیت کے ختم کی گئی۔ آج کے مشہور فائٹر اور اداکار جیکی چین بھی بروس لی کے ساتھ فلم میں بطور ایکسٹراز کام کیا کرتے تھے، جہاں ایک فلم میں ان کا سین بروس لی سے 2 مکے، 1 لات اور بال پکڑوانے تک کا تھا۔ 1960 کی دہائی میں مارشل آرٹ کی پرائیویٹ کلاس یاکوچنگ دینے کا بروس لی $275 دیتے تھے، اور وہ بھی صرف 1 گھنٹے کا۔ بروس لی ایک اچھا مارشل آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ڈانسر بھی تھا۔ ایک خطرناک لڑاکا ہونے کے باوجود وہ اس دور میں اپنی حفاظت کی خاطر اس وقت کی جدید ترین گن میگنیم رکھا کرتے تھے۔ بروس لی ایک طاقتور ترین انسان ضرور تھے، لیکن اسے پانی سے ڈر لگتا تھا، اس وجہ سے اس نے اپنی لائف میں کبھی بھی سوئمنگ نہیں سیکھی۔ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ بروس لی نے اپنے آرم پٹ کی سرجری کروائی تھی تاکہ اسے کبھی بھی پسینہ نہیں آئے، لیکن پسینہ ہمارے جسم سے ٹاکسن کمپوننٹس کو نکالنے کا کام کرتا ہے، اور اگر یہ باہر نہ نکلے تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بروس لی نے اپنی زندگی میں ایسے کارنامے دکھائے جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ طاقتور ترین شخص اتنے کم عمر میں ہی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ 1973 کی بات ہے جب بروس لی گیم آف ڈیتھ مووی پر کام کر رہا تھا۔
کہ اچانک اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ اس نے آرام پانے کے لیے پین کلر کی گولی کھائی اور کمرے میں جا کر سو گیا، لیکن جب کافی دیر تک سونے کی وجہ سے اسے اٹھانے کی کوشش کی گئی تو بروس لی بالکل بھی ہل جل نہیں رہا تھا۔ تو انہوں نے بروس لی کو فوراً ہسپتال پہنچا دیا، جہاں پر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو مر چکا ہے۔ یعنی دنیا کا عظیم ترین مارشل آرٹسٹ جو انتہائی صحت مند تھا، صرف 32 سال کی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ ڈاکٹرز نے جب بروس لی کی جانچ کی تو انہیں یہ پتہ چلا کہ بروس لی نے جب پین کلر کی گولی کھائی تو حیرت انگیز طور پر اس کا دماغ پھولنے لگا۔ بروس لی کا دماغ 1400 گرام سے 1575 گرام تک پھول گیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سر درد کی گولی میں کچھ ایسے کمپاؤنڈ شامل تھے جس سے بروس لی کے دماغ کو الرجی تھی، اور یہی کمپاؤنڈ بروس لی کے دماغ کے پھولنے کا سبب بنی، جس سے وہ موت کا شکار ہو گئے۔ لیکن ڈاکٹرز یہ دیکھ کر حیران تھے کہ بروس لی کے جسم کے باقی تمام آرگنز بالکل ٹھیک سے کام کر رہے تھے۔ تاہم آج تک بروس لی کی موت کا ذمہ دار اس سر درد کی گولی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ بروس لی نے اپنی زندگی میں ایک گولڈ رولز رائس بھی آرڈر کی تھی، جو کہ ٹھیک اس کی موت کے بعد ڈیلیور ہوئی۔ بروس لی کی بیوی کا کہنا تھا کہ بروس لی زیادہ لمبی زندگی جینا نہیں چاہتے تھے، یعنی بروس لی بڑھاپے کی عمر تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بروس لی کے مرنے کے ایک دن بعد اس کی ایک مووی انٹر دا ڈریگن امریکہ میں ریلیز ہوئی، اور اس مووی نے ریکارڈ $200 ملین کا پروفٹ کمایا، اور اس طرح بروس لی امریکہ میں بھی بے حد مشہور ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔